بیوی نے بات نہیں مانی، طلاق بھول جاؤ۔ نوجوانوں طلاق، اور کیا سوچتے ہو، ارے اتار کے پھینکو اس کو، اس سے اچھی ملے گی۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی پہ ظلم کر کے طلاق دی تو جو دوسری آئے گی پورا پورا بدلہ لے گی، اس کو کیا کرو گے؟ یاد رکھنا۔ اور جس کی زندگی سے کھیل رہے ہو نا طلاق دے کر، آقا نے تو یہاں تک فرمایا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ جو عورتوں کی زندگی سے کھیل، سوچو تو صحیح۔ طلاق دے رہے ہو، کیا دو گے؟ جہیز واپس کرو گے، مہر واپس کرو گے، عدت کی رقم واپس کرو گے، اور دولت کے نشے میں ہوگے تو چند لاکھ روپے بھی واپس کر دو گے، دے دو گے۔ رقم پر لوگوں کی آبرو کو تولنے والوں یاد رکھنا، سب کچھ لوٹاؤ گے، کیا اس کا شباب جو تم نے چوسا ہے کیا وہ شباب بھی لوٹا سکو گے؟ اور یاد رکھنا کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کو بستر پہ تڑپانے والوں، ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تم جو چاہو کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم نے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کے پورے خاندان کو غمگین کیا اور تڑپایا ہے تو تم بھی اس منزل سے گزرنے کے لیے تیار ہو۔ کسی کا داماد بنتے وقت تو یہ سوچ لینا کہ میرا بھی کوئی داماد بنے گا۔ داماد بن کر کے بہت موچوں پہ تاؤ دیتے ہو۔ کسی کا شوہر بننے سے پہلے یہ بھی سوچنا کہ میں بھی بیٹی کا باپ بنوں گا اور میرا بھی کوئی داماد ہوگا۔ کھیل بنا رکھا ہے، سب تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسبیح اور مصلی کی بنیاد پر، داڑھی اور ٹوپی کی بنیاد پر کسی کو اہم نہیں قرار دیا۔ داڑھی ٹوپی تسبیح مصلی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ غور کیجئے، ایک ہستی ہے ولایت کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، سیدی احمد کبیر رفاعی۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا احمد کبیر معرفت کا سمندر ہے، سمندر۔ غوث پاک جس کو معرفت کا سمندر کہہ دے وہ کیا ہستی ہوگی۔ اور پھر ہمارے مسلک میں تو یہ بات بالکل مشہور ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب مدینہ منورہ جا کر کے آقا کے مواجہ میں پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا جدی، تو قبر انور سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پہ بھی۔ تو کہا حضور مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا احمد کبیر رفاعی کے لیے حضور نے اپنے ہاتھ قبر انور سے باہر نکال دی۔ یہ ہے سیدی احمد کبیر رفاعی، سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہے، مقام غوثیت پر فائز ہے۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں، مگر اب سنو، ان کا ایک مرید تھا، اس مرید نے خواب دیکھا کہ مرشد سیدی احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے۔ مقام صدیقیت، اور صدیقیت کا مقام نبوت کے مقام کے بعد ہے۔ صدیقیت کے اوپر نبوت ہے، اور نبوت ہے وہ ظلم میں آگے بڑھتے رہے، آپ حسن سلوک میں آگے بڑھتے رہے۔ یہ اخلاق تو یہ ہے نا، اخلاق۔ اور جو بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آ سکتا پھر وہ کس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ سکتا ہے؟ اس لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ طلاق پہ کنٹرول کرو اور بیوی کے ساتھ نبھا کی کوشش کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردی کا خیال کرتے ہوئے آخری حدیث پڑھ رہا ہوں مفہوم کے طور پہ، آقا فرماتے ہیں عورت اگر صبر کرے شوہر کے ظلم پر تو مریم اور آسیہ کا ثواب پاتی ہے، اور شوہر صبر کر لے بیوی کے ظلم پر تو اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن یہ سب باتیں کب سیکھو گے؟ جب پڑھو گے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت النبی پڑھو، میرے آقا کی سیرت طیبہ پڑھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی پڑھو۔ کب تک سیریل دیکھ کر کے زندگی جینا سیکھو گے؟ اگر زندگی جینا سیکھنا ہے
तो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िंदगी देख कर के जीना सीखो, तब पता चलेगा क्या ज़िंदगी थी हुजूर अलैहिस्सलाम की। इतना याद रखना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, जब मैं बीमार पड़ जाती थी और काम करने के काबिल न रहती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे हिस्से के काम कर लिया करते थे, हत्ता के घर की सफाई तक, हत्ता के आटा गूंदना मुझे नहीं आता था तो हुजूर मुझे आटा गूंद कर देते थे और मैं रोटी पकाती। ये हुजूर के घर का माहौल था। आज हमारे घर में बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, बच्चे बाप से बागी होते हैं। बाप का बागी बनाने का या बाप के बागी बनने की एक वजह यह भी है कि माँ पर जुल्म होता देखकर बचपने से बच्चे सोचते हैं मेरे बाप ने माँ पे बहुत जुल्म किया। अगर अपने बच्चों को बगावत से बचाना है, कम से कम अपने बच्चों के सामने लड़ा ना करो, झगड़ा ना किया करो, और तलाक का तो सोचो ही मत, इसलिए कि अल्लाह को जोड़ना पसंद है, अल्लाह को तोड़ना पसंद नहीं है। जब अल्लाह अवाम के मामले में जोड़ने को पसंद करता है तो बीवी के मामले में कितना जोड़ने को पसंद करता है। हमारी जमात के एक मुफक्किर ने कहा था, जो तलाक देते हैं वो कभी मर्द नहीं होते, बिला उज़्र शरई तलाक देने वाले कभी मर्द नहीं होते। मर्द वो होते हैं जो बीवी से निबाह करना जानते। अल्लामा शफीक बल्खी की बीवी इमाम शफीक बल्खी बड़े जाहिद थे, गरीब नवाज जैसे लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, शफीक बल्खी वो हैं। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जैसे लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, शफीक बल्खी वो हैं। दाता अली हुजवेरी जैसे लोग शफीक बल्खी की विलायत की तारीफ़ करते, शफीक बल्खी वो हैं। इनकी